KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت ٹی وی سے آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، ایک حکایت ایک سبق۔ آج اس سلسلے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، مشہور فارسی شاعر مولانا رومی کا اصل نام محمد جلال الدین تھا، لیکن آپ مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ مولانا رومی کی پیدائش 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں بلخ کے مقام پر ہوئی۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ کی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ طالب علم کے زمانے میں ہی وقت کے بڑے بڑے علماء کرام پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مولانا کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ اس طرح آپ قونیہ چلے گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ آپ کا روحانی سلسلہ جلالیہ اور مولویہ کہلاتا ہے۔ مولانا رومی کی بہت سی تصانیف ہیں، لیکن ان کی مشہور تصنیف مثنوی مولانا روم ہے، جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور تصوف و روحانیت کے اسرار و رموز فارسی زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ کی اس نایاب مثنوی کو ہست قرآن در زبان پہلوی کہا جاتا ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا روم کو اپنے معنوی اور روحانی استاد مانتے تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی 672 ہجری بمطابق 1273 میں انتقال فرما گئے۔ ترکی کے شہر قونیہ میں آپ کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ ناظرین کرام، مولانا روم کی یہ حکایت کچھ یوں ہے۔ ایک آدمی اپنی سریلی آواز کے ساتھ سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد، عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ وہ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ زندگی کی انہی بھول بھلائیوں میں جب یہ اپنی عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو اس کی آواز بھدی ہو گئی اور اس کے چاہنے والے رفتہ رفتہ اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی سارنگی میں بھی وہ سوز نہ رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی بھی تو پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس کا نام اور شہرت رخصت ہو گئی۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر دیوانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوا کرتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے میری آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ خود غرض لوگ میرے سائز سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ ہائے، کیسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس قدر پرفریب تھا۔ کاش میں نے تیری طرف رجوع کیا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے اپنی تمام امیدیں وابستہ رکھتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے روتے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب تیری بارگاہ کے سوا میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ سارنگی بجانے والا اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی ندامت کے یہ آنسو قبول ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر
مخلوق میں مشہور و محبوب رہا، اور اب بڑھاپے میں آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور اب اپنی اس ناکامی کے سبب وہ مجھ سے تعلق جوڑ بیٹھا ہے۔ اے عمر، اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرو، ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک ایک ٹوٹے ہوئے غار نما گڑھے میں انہیں ایک بزرگ سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانے غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ یہ بزرگ بیدار ہوں تو میں ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک چھینک آ گئی، جس سے ان بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے روب سے یہ بزرگ تھر تھر کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان بزرگ کو یوں کانپتے اور ڈرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کی مہربانی اور عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر اور ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ وہ شرم کے مارے اپنے ہاتھ کو چبانے لگا اور اپنے اوپر ناراض ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے عظیم آقا، میرے رب، میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، تجھ سے دور رہا، اور اب تیری اس بے مثال رحمت کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اس نے اپنی سارنگی کو زمین پر غصے سے پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے محروم رکھا، تو نے ہی میرا راستہ خراب کیا، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے میں لہو و لعب میں مشغول ہوا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس بوڑھے کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب اور باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تجھے اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، تیری جان اب اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، تیری ندامت کی آنسوؤں نے تیرے گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ اللہ رحیم و رحمان کے حضور گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے خون کے قطرے کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صحبت کے فیض سے اسے ایک نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرے، اپنا رخ دنیا کی طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی جانب کر لے تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو ہر اس خیر سے نوازیں جس سے ہمارے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا، اور ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔